سورہ ہجر ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 19 سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من کل شیء موزون۔ فرمایا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور ہم نے گاڑ دیے اس میں پہاڑ، زمین میں پہاڑ گاڑ دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے اس میں اگئی ہر طرح کی چیز جو موزون، جو کہ مناسب مقدار میں، معینہ مقدار میں ہر طرح کی سبزیاں اور ہر طرح کی چیز اس زمین سے اگائی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کی زندگی کو اس زمین میں میسر کرنے کے لیے اور سہولت کی خاطر بہت ساری اس کو نعمتیں دی ہیں اور زمین کے لیے کو آباد کیا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے اور زمین کو جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ ہموار کر دیا ہے کہ چلنے کے لیے بھی آسانی ہو، رہنے کے لیے بھی آسانی ہو، باوجود اس کے کہ یہ زمین حرکت میں ہے اور مسلسل اپنے محور کے گرد بھی حرکت میں ہے، سورج نے اپنے نظام شمسی کے ساتھ سورج کے گرد بھی حرکت میں ہے، اور اسی طرح سے پورے اس نظام شمسی کی حرکت کے کئی حرکتیں زمین کی نوٹ کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے زمین جو کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلہ طے کر رہی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ مہد قرار دیا، جیسے کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد اور جو ہے وہ گہوارہ بنایا ہے۔ جس طرح سے گہوارہ اگر حرکت میں بھی ہو تو بچے کو سکون ملتا ہے، تو ہمیں زمین میں یہ حرکت کے باوجود جو ہے وہ ہمارے لیے سکون اس میں قرار دیا ہے، اور اس طرح سے اس کو پھیلا دیا ہے کہ اس کی پشت پر چلنے کے لیے ہمیں آسانی ہو۔ نہ مکمل طور پر کوہستان اور پہاڑ بنائے اور نہ مکمل طور پر ہموار بنایا ہے، میدان بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو مکمل میدان بنا دیتا تب بھی اور پہاڑ نہ ہوتے، تو جس طریقے سے پہاڑوں سے، جیسے اگلی آیات میں بیان فرمایا کہ پہاڑوں سے جو ہے پانی نازل کرتا ہے، پہاڑوں سے پانی بہتا ہے اور یہ ندی نالے بن جاتے ہیں، اس طرح سے ندی نالے نہ بنتے، اس طرح سے پہاڑوں کے ذریعے سے جو پانی آتا ہے اور اس طرح سے زمین کے کو سیراب کرتا ہے، اس طرح سے نہ ہوتا، اور اگر پورے سب کے سب پہاڑ قرار دیتا تھا تب بھی آسانی نہ ہوتی، انسان کے لیے مشکلات ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ بھی قرار دیے، میدان بھی قرار دیے اور مختلف طرح کی زمین، اور پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیل کی طرح، میخوں کی طرح جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیے ہیں۔ جس طرح سے کیل جو ہے وہ ہوتے ہیں، میخیں ہوتی ہیں، گاڑی جاتی ہیں اور چیز کو مضبوط بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور محکم پہاڑ جو ہے وہ اس زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں تاکہ یہ زمین ہلے نہیں، لرزے نہیں، اور اس کے اندر توازن باقی رہے۔ اور آج جدید سائنس جو ہے اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے توازن کو برقرار کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ انسانوں نے ان قدرتی جو ہے وہ نعمتوں کو میں غلط استفادہ کیا ہے، یا ان پہاڑوں کو توڑا ہے، یا پہاڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا، وہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں، اور جہاں پہ یہ قدرتی نعمتیں باقی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے اس زمین کے لیے۔ اس میں ہم نے مضبوط پہاڑ، محکم پہاڑ قرار دیے ہیں، اور پھر یہ کہ اس زمین میں ہر طرح کی اگنے والی چیز کو موزون مقدار میں مقرر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار میں ہر چیز کا جو ہے وہ اگتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ افراط و تفریط ہو، کچھ چیزیں زیادہ ہو گئیں کچھ کم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو خاص مناسب مقدار اور جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اگتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے انسان کے لیے
قرار دیا زمین کے اوپر جو ہے وہ رہنے کے لیے بہت ساری نعمتیں قرار دی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے رہنے کے لیے، آسانی کے لیے تمہارے لیے سامان زیست قرار دیا ہے، اور وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی اس زمین میں رزق قرار دیا، اور اسی طرح بہت ساری مخلوقات، بہت سارے چرند و پرند، بہت سارے حیوانات، بہت سارے کیڑے مکوڑے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحری و بری و خشکی میں رہنے والے، سمندروں میں رہنے والے، سمندروں کی تہوں میں رہنے والے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ، اور تنوع اقسام کی مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان زیست قرار دیا اور ان کے لیے رزق و روزی کا انتظام کیا ہے۔ تب چٹانوں کے اندر موجود کیڑوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرتا ہے، یعنی چٹان اور پہاڑوں اور پتھر کے اندر اگر ایک کیڑا موجود ہے تو اس کے لیے بھی اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رزق و روزی کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، اور اپنے رزق کے لیے اور مال کے لیے دوسروں کے حقوق کو بھی غصب کرتا ہے، اور اس کو اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چٹانوں اور پہاڑوں کے اندر اور پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی روزی دے سکتا ہے، تو ہمیں بھی روزی دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان کو کہا ہے کہ اسٹرگل بھی کرے، محنت بھی کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے جو ہے وہ روزی گھر بیٹھے ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایک البتہ روزی دو طرح کی ہے، بیان کیا گیا کہ رزق و روزی وہ ہے کہ جو انسان کے پیچھے خود آتی ہے، انسان طلب کرے یا نہ کرے، اور ایک روزی وہ ہے کہ جس کے لیے انسان خود نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کو کہتے ہیں قوت لا یموت، یعنی کہ ایسا رزق جس قدر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ مرے نہیں، اس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسا کہ ہر جاندار کو دیتا ہے، لیکن انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے۔ فقر، ناداری کو جو ہے اسلام نے ناپسند کیا ہے، یعنی فقر اور ناداری جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جو ہے ہم محتاج ہیں، ہم توکل خدا کے اوپر کر کے بیٹھیں۔ توکل کی غلط تفسیر ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے اور نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی فقر اور ناداری کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ ہمیشہ دینے والے بنو، نہ کہ لینے والے۔ یعنی دینے والا تب انسان بن سکتا ہے نا کہ انسان کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے اور مال و دولت کماتا ہے، تو دینے والا بنیے، دوسروں کے لیے فقراء، مساکین، دوسرے افراد کی مدد کرنے والے بنو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی انسان کوشش کرے اور اپنی معیشت کو مضبوط کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ توکل اللہ کے اوپر ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق روزی کا وعدہ دیا ہے تو ضرور دے۔ ہاں یہ کہ جو لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں یا لوگ جو یتیم ہیں، جو مسکین رہ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو ان کا حق کسی نے چھینا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دیا ان کے لیے بھی رزق ہے، اور ایک کے لیے اللہ نے رزق قرار دیا، لیکن کچھ افراد، کچھ ظالم ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کو چھین لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ نادار اور بیچارے اور ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو بھوکے رہ جاتے ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کی وجہ ہے کہ ان کا کوئی حق چھیننے والا ہے، کسی نے ان کا حق چھینا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ان کی نسبت ہے کہ اگر ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد افراد ایسے ملتے ہیں تو ہم ان کو ضرور جو ہے وہ رزق روزی کے لیے کوشش کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے انہیں ضرور دیں۔ خصوصاً ماہ رمضان ہے اور اس بابرکت مہینے میں نیکی اور ثواب کے لیے بہت زیادہ اجر بھی ہے کہ اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ
کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن وما ننزلہ، اور ہم اسے نازل نہیں کرتے مگر بقدر معلوم، خاص مناسب مقدار میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس رزق و روزی کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اللہ کے پاس خزانوں کی کنجیاں، عنده مقالید السماء، یعنی اس کے پاس جو ہے وہ خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اللہ رزق کو، اللہ تعالیٰ جو ہے خزانوں کو ایک خاص مقدار میں بھیجتا ہے، خاص مقدار میں عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کی کثرت کر دیتا نا، تمام خزانے دنیا میں ڈھیر لگ جاتے تو دنیا میں حرج مرج ہو جاتی، دنیا کا نظام نہ چلتا، کوئی کسی کا کام نہ کرتا۔ صحیح ہے، اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر طبقے نہ ہو، غریب، فقیر، مسکین یا ایسے افراد نہ ہو جو مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں، تو کون کس کا کام کرے گا؟ ٹھیک ہے، اگر تمام ہی معاشرے کے اندر تمام لوگ سیٹھ بن جائیں، صحیح ہے، تو دوسرا دوسرے کے کام کیسے کرے گا؟ یعنی ہمارے معاشرے کا نظام ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، کوئی موچی نہیں رہے گا، کوئی درزی نہیں رہے گا، کوئی مستری نہیں رہے گا، کوئی مزدور نہیں رہے گا، یعنی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خاص مقدار میں رزق و روزی نازل کرتا ہے، اپنی خاص حکمت کے تحت نازل کرتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اللہ کے پاس کوئی خزانوں کی کمی نہیں ہے، ہاں یہ کہ اللہ ایک خاص مقدار اور مناسب مقدار میں جو ہے وہ یہ نازل فرماتا ہے رزق و روزی۔ بس رزق و روزی اللہ کی طرف سے ہی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، ہر ایک کو اس کی مصلحت کے اعتبار سے ملتی ہے، ہر ایک کو اس کی سٹرگل کے اعتبار سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی محنت انسان کی طرف سے ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت بھی ہوتی ہوئی، کبھی کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی اس رزق و روزی تنگی کر کے آزماتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ البتہ یہ کہ بعض دفعہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم تنگ دست ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی اللہ کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے ہم تنگ دست ہوئے، کبھی ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم تنگ دست ہوتے ہیں، ہمیں وہ محنت جو کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ہم نے سستی کی، ہم نے کوتاہی کی، صحیح ہے، تو جس کی وجہ سے ہم تنگ دست ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے، کبھی انسان کو دے کر آزماتا ہے، کبھی انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، آزمائش میں ڈال جاتا ہے، اور کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ رزق و روزی کو فرمایا کہ نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے اس کائنات کے نظام کو اس طرح سے مینیج کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، فرمایا کہ اور اس نے ہواؤں کو بھیجا، یہ ہوائیں جو ہیں وہ لواقع ہیں، یعنی باردار کرنے والی ہیں، یعنی جو ہے وہ بوجھ لادنے والی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ، پس ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کو سیراب کیا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہ ہی تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہوائیں بھیجتا ہے، ان ہواؤں، البتہ ہوائیں جو ہے وہ دو طرح کے کام کرتی ہیں، ایک یہ کہ یہ ہوائیں لواقع ہیں، یعنی باردار ہیں، جس طرح سے مختلف پھولوں اور مختلف پودوں کو جو ہے وہ ان کی بارداری کا باعث بنتی ہیں، نر، چونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں، حیوانات میں بھی، انسانوں میں بھی، اور اسی طرح نباتات میں بھی جوڑے ہیں، اور یہ پھل اور پھول لگتے ہیں وہ بھی ایک خاص ان کے اندر لکھا ہوتا ہے، یعنی مختلف نر پودوں کا مادہ پودوں کے ساتھ جو ہے، اور اس جو بارداری کا باعث بنتے ہیں وہ ہوائیں ہوتی ہیں، ہوائیں جو ہیں وہ ان کو آپس میں ملاتی ہیں اور ان کے مختلف اجزاء کو، اور اس طریقے سے پودوں کے اوپر پھل لگتے ہیں یا پھول لگتے ہیں۔
تو ایک جہت سے یہ ہوائیں بارداری کا کام کرتی ہیں پودوں اور نباتات کے لیے، اور ایک اور یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں یہ جو ہوائیں ہیں یہ بادلوں کو لاد کے لاتی ہیں، اور یہ بادلوں میں بارداری کرتی ہیں، یعنی بادلوں میں پانی جو ہے وہ بھر جاتا ہے، یعنی جب بخارات کے ذریعے سے اور سمندر سے یہ پانی جو ہے وہ اس بخارات بن کے بادلوں میں آتا ہے، یہ ہوائیں جو ہے یہ کام کرتی ہیں کہ ان بادلوں میں پانی بھرتا ہے اور پھر ان بادلوں کو لے کے اوپر آتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور اس کے ذریعے سے ہم نے تم سب کو سیراب کیا۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو اتنے ملینوں گیلن کے حساب سے پانی آسمان سے نازل کرتا ہے، کیا کسی کے بس میں تھا؟ مثلا بعض دفعہ لوگ مصنوعی آج کل بارش برساتے ہیں تو انتہائی محدود پیمانے پر ایک خاص حصے میں برسا پاتے ہیں، وہ بھی امکان نہیں ہوتا کہ اتنا پانی ذخیرہ کیا جائے، اتنا پانی اوپر لے کے جائیں، اور یا مصنوعی طریقے سے بادلوں میں موجود پانی کو جو ہے وہ خاص طریقے سے برسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر خود انسان اتنا پانی فرض کیا لے کے جاتا گیلنوں کے حساب سے اور اوپر سے پھر برساتا، کیسے ممکن تھا؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا فرمایا وما انتم لہو بخازنین، تم اس کو جمع نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی اتنا وسیع سسٹم یا اتنا وسیع انداز سے آیا کسی کی قدرت ہے کہ وہ اتنے وسیع انداز سے شہروں کے شہروں اور بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ اور پوری زمین کو سیراب کر سکے، اتنا وسیع انداز سے پانی برسائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت ہی میسر ہے، ورنہ فرمایا وما انتم لہو بخازنین، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وگرنہ تم جو ہے وہ اتنا مقدار میں پانی کو خزانہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو جمع نہیں کر سکتے تھے، اور اس طریقے سے آسمانوں سے پانی نہیں برسا سکتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، نحن نحیی، ہم نے زندہ کیا انسانوں کو، زندگی عطا کی، اور پھر وہی موت دے گا، اور پھر وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور وارث بھی ہم، یعنی کہ اگر زمین ختم ہو جائے گی یا سب کے سب مر جائیں گے تو باقی رہنے والا بھی خدا ہے، یعنی کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا، ٹھیک ہے، نحن الوارثون، یعنی باقی رہنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ بس انسان جو ہے وہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان نہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، انسان کو بنایا، پھر ایک وقت ہوگا کہ کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ، کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے تحقیق ہم تم میں سے جو اگلوں ہیں، جو پہلے والے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم پچھلوں کو بھی، بعد والوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی ہم جو تم سے پہلے گزر گئے ان لوگوں کا بھی علم رکھتے ہیں، جو تم سے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی ابتدائی حضرت آدم سے لے کر آج تک جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب رکھتا ہے اور اللہ کے ہاں موجود ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں، قیامت لوگ آنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی خدا کو علم ہے، خدا جانتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں کیا ہوں گی، کون ہوں گے، خدا یہ فرد کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے اور اللہ کے علم کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ کے گزشتہ لوگوں کے بارے میں علم ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے، اعتراض کرتے تھے لوگ کہ قیامت جو پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ قیامت برپا ہوگی اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو کفار و مشرکین جو ہے یہ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اتنا جو ہے لوگ گزر چکے
اور اتنے آنے والے لوگ چکے آئیں گے، تو کیسے اتنے لوگوں کا حساب کتاب رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے لیے حساب رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو گزشتہ لوگ ہیں، جو گزر چکے ہیں، ان کا بھی حساب کر سکتا ہے، جو ابھی تک نہیں ہے اور آخرت قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کا بھی کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں جمع کرے گا، ان کو محشور کرے گا، میدان قیامت میں لے کے آئے گا، اور انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے موت و حیات کا مالک بھی ہے، اور جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بھی اعمال کو جانتا ہے، جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو جمع کرے گا، اور وہ حکمت والا بھی ہے، جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، یہاں پہ ایک روایت بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی ذیل میں فرمایا کہ ان المستقدمین اصحاب الحسنات والمتاخرین اصحاب السیئات، مستاخرین اصحاب السیئات۔ فرمایا کہ مستقدمین سے مراد نیکی بجا لانے والے، اور مستاخرین سے مراد گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ یہ بھی مختلف تعبیریں یعنی مستقدمین سے اور مستاخرین سے مراد لی گئی ہیں۔ مستقدمین یا ایک معنی یہ ہے کہ گزشتہ لوگ جو گزر چکے، مستاخرین جو بعد والے آنے والے ہیں۔ ایک معنی یہ جیسے اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ مستقدمین یعنی وہ لوگ جو نیکیاں انجام دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور جو مستاخرین ہیں یعنی وہ لوگ ہیں جو گناہ انجام دینے، یعنی پیچھے رہنے والے ہیں، مراد وہ کہ جو گناہ گار ہیں، گناہ یعنی ان کو بھی جانتا ہے، جو کہ نیکیاں انجام دینے والے ہیں، جو پیش رہتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے جو کہ پیچھے رہنے والے ہیں، یعنی جو گناہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تعبیر اس سے لی گئی ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بتحقیق ہم نے انسان کو جو ہے وہ ایک سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے خلق کیا ہے۔ من حمین مسنون یعنی خشک مٹی سے، یعنی سلسال کھنکنے والا جو ہے وہ خشک چیز کے معنی میں ہے، یعنی جب مٹی سے کچھ بناتے ہیں، جو مٹی سے مثال کے طور پہ کوئی برتن بناتے ہیں اور وہ خشک ہو جاتا ہے، تو اب اس کو ایسے کچھ چیز ماری جائے تو وہ کھٹکتا ہے، یعنی کھنکھناتا ہے۔ تو اس طرح کا مٹی جو ہے وہ سلسال ہے، یعنی خشک چیز سے آواز کے آنا سلسال کہلاتا ہے، یعنی خشک مٹی مثلا اسے یہاں مراد سوکھے ہوئے گارے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کھنکھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلسال یعنی خشک مٹی جو کھنکنے والی کھٹکنے والی مٹی جو ہے اس سے پیدا کیا ہے، اور حمائن کے معنی سیاہ کیچڑ دار مٹی، یعنی جس میں جو پڑی رہے اور کافی دیر پڑی رہنے کے بعد اس کے اندر بو پیدا ہو جائے، خمیر بن جائے، اس سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح مسنون بھی سڑے ہوئے گارے کے معنی میں ہے، یعنی سیاہ کیچڑ والی سڑے ہوئے گارے کی جو مٹی ہے اس سے انسان کو خلق کیا ہے، جو کہ کھنکھنانے والی مٹی ہے۔ تو یہ انسان کی خاصلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ ساخت اس طرح سے بنائی ہے کہ خلقت انسانی اس طرح سے۔ اب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب سے پہلے جو کہ انسان کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، ان کو تو مٹی سے خلق کیا ہے، کیا ہماری خلقت بھی مٹی سے ہے؟ تو اب بظاہر تو اس طرح سے ہماری وجود مٹی سے نہیں، یہی بات نطفے سے ہے، لیکن یہ نطفہ جو ہے جو کہ والدین کے ذریعے سے انسان پر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور اس نطفہ اور پھر ماں کی شکم میں اور اس طریقے سے، تو یہ جو ہے نطفہ بھی تو حقیقت میں مٹی سے ہی اس کی نمو ہے، یعنی جب انسان کچھ کھاتا پیتا ہے زمین سے
اور یہ نباتات ہیں یا سبزیاں کھاتا ہے یا دیگر چیزیں کھاتا ہے، اور پھر وہ نطفے کی شکل بنتی ہے، پھر اس طرح سے پھر انسان کی خلقت وجود میں آتی ہے۔ تو یہ حقیقت گردش ہے، اسی طرح سے سرکل ہے، اسی مٹی سے ہی، اسی مٹی کا ہی سرکل ہے۔ تو اگرچہ انسان کا ابھی جو بدن ہے وہ گوشت و پوست اور خون سے تشکیل شدہ ہے، لیکن اس کی اکائی جو ہے وہ مٹی ہے، یعنی اور ابتدائی خلقت انسان جو ہے وہ اس گارے سے اور کھنکتی ہوئی مٹی سے ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں تھے، اور پھر اسی سرکولیشن اسی مٹی کے اندر ہی انسان کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انسان اس مٹی کے اندر جب ہے اور اسی مٹی سے پھر کھاتا ہے پیتا ہے، پھر وہ نطفے کی شکل میں آتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کی خلقت بھی جو ہے وہ آج ہماری خلقت بھی مٹی سے ہے، چونکہ ہمارا گوشت و پوست و ہمارا خون جو ہے وہ ہمارے سرکولیشن جو ہے جس طریقے سے ہم وجود میں آتے ہیں وہ اسی سرکل کے تحت ہے جو کہ اسی مٹی سے وجود میں آیا، یعنی ہماری خوراک اور پھر اس خوراک سے خود خوراک نطفے میں بدل جانا، اور پھر اس سے بچے کی تخلیق اور بچے کی خلقت کے مختلف مراحل، یہ سب جو ہے وہ اسی مٹی سے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے جو ہے وہ خلقت کے مراحل کو بیان کیا گیا، وہ اسی طرح سے خلق و من تراب، اس مٹی سے خلق کیا، خلق تو من تین، اسے مٹی سے حمن مسنون، یہ مختلف جو ہے وہ خلقت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اور کبھی یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان کو جو ہے نطفہ سے خلق کیا ہے، تو لہٰذا نطفہ سے خلق ہونا اور مٹی سے خلق ہونا یہ ایک ہی ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ اسی مٹی کی ہی پیداوار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والجان خلقناہ من قبل، لیکن انسان کی جو خلقت ہو گئی مٹی اور نطفہ وغیرہ، لیکن جو جن ہیں، فرمایا والجان، اور جن جو ہیں خلقناہ، ہم نے انہیں خلق کیا من قبل، ان سے پہلے، من نار سموم، گرم لو، یعنی آگ کی جو گرم لو ہے اس سے خلق کیا۔ یعنی جنوں کی خلقت انسان سے مختلف ہے، انسان کو چکنکتی ہوئی مٹی سے اور کالی اور بدبودار مٹی سے خلق کیا، لیکن جنوں کو خلق کیا آگ کی لو سے، یعنی آگ سموم جو ہے وہ گرم لو کے معنی میں، گرم ہوا جو ہے نا، جو آگ جلتی ہے اور اس سے گرم ہوا آتی ہے، اس سے خلق ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ جنوں کی جو خلقت ہے وہ آگ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اس وجہ سے وہ غیر مرئی ہیں، ان کا جس طرح سے انسان کا وجود مادی ہے اور نظر آتا ہے اور قابل حس ہے، تو جن جو ہے وہ چونکہ ایک مخلوق ہے جو کہ آگ کی لو سے خلق ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ اس طرح سے جو ہے وہ حسی نہیں ہے، قابل حس نہیں، یعنی دیکھنے میں نہیں آ سکتے، مادی نہیں ہے، ان کا وجود مادی اس طرح سے نہیں ہے، لطیف بدن ہے جس طرح سے ہوا ہے، اس طرح سے، چونکہ لو جس طرح سے گرم لو ہے، گرم لو ہوا جو ہے، گرم ہوا جو ہوتی ہے اس طرح سے اس سے وجود میں آئے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ قابل مشاہدہ اس طرح سے نہیں ہے، ہوا کی مانند ہے، لطیف بدن ہے۔ یہ جنوں کی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اور من قبل، انسانوں سے پہلے جنوں کو خلق فرمایا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی تعبیر موجود ہے کہ پس جن خود لفظ جن کا لفظی معنی بھی مخفی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں کو مکلف بنایا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور جن چونکہ پہلے ہے تو لفظ جن پہلے آیا، ما خلقت الجن والانس، ہم نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر لیعبدون، تاکہ وہ اطاعت کریں۔ تو وہ دونوں مکلف ہیں، یعنی جن بھی مکلف ہیں، ان کے اوپر تکلیف ہے، اور انسان بھی، ان کے لیے بھی شریعت ہے، انسانوں کے لیے بھی شریعت، اگرچہ اکثر جن جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور چونکہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، انسانوں میں سے ہدایت کرنے والے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں میں سے ہی انبیاء کو بھیجا، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ائمہ کو بھیجا ہے، لیکن یہ کہ جنوں کو مکلف قرار دیا ہے کہ وہ انہی انبیاء کی
پیروی کریں اور اطاعت کریں۔ تو یہاں پہ ان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے انی خالق بشرا، بے شک میں خلق کرنے والوں ایک انسان کو من صلصال من حمإ مسنون، کہ ایک انسان کو جو کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے اور وہ مٹی کے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ ہے، سڑے ہوئے گارے سے خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، یعنی میں نے یہ کہا فرشتوں سے۔ تو فرشتوں نے کہا گیا فرشتوں سے کہا، پھر فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خلق کرنے والا ہوں، بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اس جو ہے وہ گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے بشر پیدا کر رہا ہوں، اور اس کو جب میں درست کر لوں گا، انسانی شکل دے دوں گا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اپنی روح پھونکنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت تو مٹی سے کی ہے، اس کا ایک پہلو جو ہے وہ خاکی ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا معنوی اور عالی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے اس میں اپنی روح کو ڈالا، یعنی اپنی روح، یعنی اس کو اپنی طرف جو نسبت دی ہے، اس اعتبار سے انسان کا جو روحانی پہلو ہے وہ بہت بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی روح ڈالی ہے کہ جس کے اندر کمال اور صفات خدائی پائی جاتی ہیں، یعنی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو خدا سے منسوب ہیں، خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کا مظہر بن سکتا ہے یہ انسان، جیسے کہ امام معصومین علیہ السلام ہیں جو کہ عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور انبیاء ہیں، معصومین ہیں جو کہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتی ہیں، یعنی اس کا روحانی پہلو، اس کا انسان کا اتنا اگرچہ خاک ہے لیکن اس کا روحانی پہلو اتنا بلند ہے کہ انسان جو اس کمال کی مدارج کو طے کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں نے اس میں روح پھونکی، اور اس روح کی وجہ سے انسان کی، یعنی اس خاک کی وجہ سے تو انسان کی عظمت نہیں تھی، انسان کی عظمت اسی روح کی وجہ سے تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے، اس لیے اس سے پہلے حکم نہیں دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا، لیکن جب میں روح پھونک دوں گا تو پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے سامنے سجدہ۔ بس حقیقت میں روح انسانی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بات کی جا رہی ہے، نہ یہ کہ بدن انسانی، کہ انسان کی بدن جو خاک ہے اس کی اہمیت نہیں تھی، اہمیت اس روح کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی طرف نسبت دی، اور فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور سجدہ کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف جو عطا فرمایا وہ یہ جنوں میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہ روح اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہیں پھونکی، ٹھیک ہے، ان کو جاندار بنایا ہے، ان کو تھوڑا سا عقل دے دیا ہے، لیکن جو انسان کو شرف اور مقام دیا ہے کہ اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، وہ کسی اور مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے انسان مسجود ملائکہ بن جاتا ہے، فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ۔ تو یہ حقیقت میں فرشتوں کا سجدہ در حقیقت خدا کے لیے تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح اس کو پھونکی ہے، اس میں پھونکی ہے، لہذا عظمت، اس کی عظمت اور بلندی جو ہے وہ اتنی ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پھر فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو اب تمام فرشتے تابع فرمان خدا تھے، سب کے سب فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا، لیکن الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یا سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ ابلیس جو ہے وہ اگرچہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کی صفوں میں شامل تھا،
چونکہ اس نے ہزارہا سال تک عبادت کی تھی، عبادت کرتے کرتے اتنا مقام اس نے حاصل کر دیا تھا کہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس چونکہ جن تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ جنوں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال یا ابلیس، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہے، اللہ تکون مع ساجدین، کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، کیوں سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ تو اس نے کیا کہا، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا کہ جیسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے خلق کیا ہے، من صلصال، خشک مٹی سے خلق کیا، من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی، بدبودار گارے کی خشک مٹی سے تو نے خلق کیا ہے، تو میں نہیں سمجھ، چونکہ اس خلقت کے مراحل کو دیکھتا رہا، فرشتوں کے سامنے تھے، اس کے ابلیس کے سامنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو اس مٹی کو اس زمین سے منگوایا، فرشتوں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں سے اس مٹی کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس کو عرصہ دراز پڑی رہی، اس کے گل سڑ گئی، بدبودار مٹی پیدا ہو گئی، کالی مٹی ہو گئی، پھر اس سے جو ہے اس کا پتلا بنایا گیا، پھر وہ کھنکتی ہوئی مٹی کی طرح ہو گیا۔ تو وہ مراحل اس نے دیکھی تو اس نے دیکھا کہ کہا کہ میں ایسے انسان کو کیوں سجدہ کروں کہ جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے اسے مٹی سے خلق کیا، اور اپنے تئیں اس نے ذہن میں قیاس کیا اور یہ کہا کہ آگ تو مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں کہ جو کہ مٹی سے خلق کیا اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ اس نے اپنا قیاس کیا، ٹھیک ہے، حالانکہ کس نے کہا تھا کہ آگ افضل ہے مٹی سے؟ امام علیہ السلام کے فرمان میں فرمایا کہ ابلیس نے جو ہے وہ یہ قیاس کیا تھا، اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جو اس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ اور کس نے کہا کہ آگ افضل ہے مٹی سے؟ پھر امام نے جو ہے وہ مٹی کی خصوصیات کو بیان کیا، فرمایا کہ مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، کہ یہ مٹی کی خصوصیات ہیں اور اس آگ کے اندر یہ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگ افضل ہے مٹی سے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے قیاس غلط تھا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فقط اس کی مٹی سے ہونے کی وجہ سے اس پر سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، حقیقت میں اس کی روح، جو اس بلند روح جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھونکی تھی، اس کی وجہ سے حکم دیا تھا، اور گرنا روح پھونکنے سے پہلے ہی سجدے کا حکم آتا، لہٰذا فرمایا کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تب سجدہ ریز ہونا۔ تو لہٰذا یہ ابلیس کا جو اشکال تھا، یہ اعتراض تھا، یہ درست نہیں تھا، اور اس نے اپنا قیاس کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس نے معصیت کی، نافرمانی کی، تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، بے شک فرمایا کہ تو نکل جا میں اس مقام سے، یعنی جو مقام میں نے تمہیں دیا ہے، فرشتوں کی صفوں میں تمہیں شامل کیا ہے، تو اس مقام سے نکل جا، فإنك رجیم، تو بے شک رجیم ہے، تو مردود ہے، تو راندہ ہوا ہے، تو میری درگاہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور فرمایا کہ قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، اور تو میری بارگاہ سے دور ہے اور میری رحمت سے دور ہے۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو ہمیشہ کے عذاب کے مستحق ہوتا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اب اس نے کہا کہ پروردگار تو مجھے نکال تو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم میں نے اتنی مدت تیری عبادت کی ہے تو تھوڑا سا مجھے اجر دے دے۔ کیا اجر؟ کہا کہ ایک اجر یہ دے دے کہ مجھے مہلت دے دے، رب میرے پروردگار، فانظرنی، پس مجھے تو مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس وقت تک کہ جب ان کو اٹھایا جائے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہ سکوں۔ یہ کیونکہ اس نے اتنی عبادت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی
اگرچہ یہ مردود ہو گیا اور رجیم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، ٹھیک ہے تو نے محنت کی، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اگرچہ اس نے خود اپنے اجر کو ضائع کیا تھا لیکن اس کا بدلہ اس کو دے دیا اس کو، ٹھیک ہے تمہیں اس کے بدلے میں جو ہے وہ قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش بھی کرنی تھی، تو یہ آزمائش کا باعث بھی بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اس نے مہلت خود مانگی، ٹھیک ہے ممکن ہے کہ مہلت نہ مانگتا تو نہ ملتی، لیکن اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن، فإنک قال فإنک من المنذرین، تو بے شک تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، یعنی تمہیں مہلت مل گئی ہے، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی، تجھے مہلت دی گئی ہے، لیکن اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک کے مہلت دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قیامت تک کے لیے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت، ایک معین وقت تک کے لیے تجھے مہلت دی گئی ہے، یعنی اس سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک نہیں جو ابلیس کو مہلت دی، بلکہ ظہور امام زمانہ تک مہلت دی گئی ہے، جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو شیطان کو خود جو ہے وہ امام قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو لہٰذا یہی وقت المعلوم سے مراد جو ظہور موزنی، قیامت تک اسے مہلت نہیں ملی، اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک مہلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا تجھے ایک معین وقت تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، اور وہ اس وقت تک تم آزاد ہو، تم جتنا چاہو میرے گمراہ کرو بندوں کو، لیکن تمہارا بس جو ہے میرے بندوں پر نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہوں گے وہ میری اطاعت کریں گے۔ تو پھر اسی انسان کو اپنے آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈال دیا کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون شیطان کی بات مانتا ہے، اور یہ جو ہے وہ خصوصاً ماہ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ کہ جس میں شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ طوق و زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور اس مہینے میں تو انسان جو ہے وہ زیادہ نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اور وساوس شیطانی جو ہے وہ اس مہینے میں اثر نہیں کرتے، مگر یہ کہ انسان کا نفس جو ہے وہ خود اتنا قوی ہو جائے کہ وہ خود انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرے، تو انسان کو اپنے نفس سے پناہ مانگنی چاہیے اس مہینے میں۔ شیاطین جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے روایات بیان فرماتی ہیں، تو اس سے آگے انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، نیکسٹ یہاں تک کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔